اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک صدق اللہ العظیم۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا مبارک مہینہ چالو ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، جو اس میں جو شخص بھی اللہ کی ذکر کرتا ہے، اللہ کی بڑائی کرتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ یہ پہلا ایام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت کے ہیں۔ تو اس میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی 258 نمبر کی آیت جو ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس شخص نے جھگڑا کیا تھا، یعنی نمرود نے، اس کا اللہ تعالیٰ جو تذکرہ کر رہا ہے، اس کا حاصل مطالعہ، اور میدان عرفات میں جو حاجی جمع ہے، 20 لاکھ حاجی آج حج کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوں گے، تو اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 258 نمبر کی آیت میں فرما رہا ہے، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا۔ وہ شخص کون؟ وہ شخص نمرود۔ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، جھگڑا اس بات پر کیا تھا کہ ابراہیم کا رب کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آج سے 4200 سال پہلے عراق میں جو آئے، وہاں پر آپ جس گھر میں پیدا ہوئے، ان کا والد خود بت پرست تھے۔ وہ بھوتوں کو تراشنا، بھوتوں کو بنا کر بیچنا ان کا کاروبار تھا۔ ان کے والد بھی حکومت کے بڑے عہدے پر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بچپن ہی سے یہ بھوتوں کو بڑا برا کہتے تھے، اور جب وہ بڑے ہو گئے، جب انہوں نے ان کے مندر میں گھس کر بھوتوں کو توڑ ڈالا، پورے بھوتوں کو نیست نابود کیا، اور کراڑی جو بڑے بھوت کے گلے میں ٹنگائی، قوم بھاگے بھاگے جو آئی، پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہی کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھوت سے پوچھو۔ وہ جانتے تھے کہ بھوت بولتے نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے ایسا سوال کیا۔ پھر ان کی قوم نے جب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر، خود ان کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر بادشاہ، وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس لے گئے۔ نمرود اس وقت کا جو بادشاہ تھا، وہ خود اپنے آپ کو خدائی میں شریک ٹھہراتا تھا۔ جب یہ مقدمہ نمرود کے پاس پہنچا تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے جو سوال کیا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود سوال کرتا ہے کہ ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ وہ شخص نے کیا کہا؟ ابراہیم نے کہا زندگی اور موت جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت تو میرے بھی اختیار میں ہے۔ نمرود کہتا ہے کہ زندگی اور موت تو میرے بھی اختیار میں ہے، یعنی وہ بادشاہ رہنے کی وجہ سے کسی کو بھی موت دیتا تھا اور کسی کو بھی زندگی بخشتا تھا۔ اس نے جس شخص کو موت کی سزا دی تھی اس کو بخش دیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو موت دے دی۔ اس طرح سے اس نے کہا۔ پھر ابراہیم آگے سے فرماتے ہیں، ابراہیم نے کہا ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے اللہ تعالیٰ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ہکا بکا رہ گیا، یہ سن کر وہ جو ہے تو ہکا بکا رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ ہاں، اب ہم یہاں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نمرود کی کیا دشمنی تھی، یہ جھگڑے کی جڑ کیا ہے، کیا وجہ تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہر دور میں جو جھگڑا ہوتا ہے، جو فساد کی جو جڑ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ نمرود کا جو دعویٰ جو تھا، خدائی میں دعویٰ جو تھا، یہ نہیں تھا کہ نمرود اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ جو انسانوں کو ہے میں نے پیدا کیا، یا یہ جانور، یہ سورج، یہ چاند جو ہے وہ نمرود نے پیدا کیا، اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا، بلکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی حکمرانی چلے گی، اس کا قانون چلے گا، اس کی جو ہے تو حکم چلے گا، اس کے حکم کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے گی وہ غدار کہلائے گا، اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ ہر دور کے مشرکی کو یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہر دور کے مشرک یہی کہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے تو ہاں پیدا تو اسی نے کیا، اوپر والے نے کیا، اللہ نے پیدا کیا یا گاڈ نے پیدا کیا، ایشور نے پیدا کیا، ہر کا یہی عقیدہ ہوتا ہے، لیکن وہ خدائی میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ تو نمرود کا بھی وہی عقیدہ تھا۔ تو نمرود نے جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے، اس کی جو حکومت ہے وہ خطرے میں نظر آ رہی ہے، اس کی جو حکمرانی ہے وہ اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں تو وہ خطرے میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ نمرود نے جو غلام بنائے رکھا تھا انسانوں کو، وہ جو اس کی حکمرانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کو جو غلام بنایا تھا وہ خود کا، تو یہ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے تو آزاد پیدا ہوئے ہیں، اور حکم جو ہے اللہ کا چلے گا، قانون جو ہے اللہ کا چلے گا۔ اس کو جب یہ محسوس ہوا تو اس نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ یہی ہوتا ہے ہر دور میں۔ اس کے بعد فرعون کو لیجئے آپ، وقت کا فرعون جو ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے سامنے فرعون کے سامنے جب دعوت پیش کی تو فرعون نے بھی وہی محسوس کیا کہ اس کی جو ہے تو حکومت خطرے میں ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر اس نے ظلم ڈھائے۔ اور اس کے بعد ہر دور کا بادشاہ، ہر دور کی حکومت، ہر دور کا جو حکمراں ہوتا ہے وہ اس خطرے کو محسوس کرتا ہے کہ یہ جو تحریک ہے، یہ جو دعوت ہے، ایک اللہ کی حکم کی پابندی، ایک اللہ کی عبادت، یہ ان کی جو کرسی ہوتی ہے، ان کی حکومت ان کو خطرے میں نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اس دعوت کو پیش کیا، اس وقت کے جو سردار تھے، بڑے بڑے جو سردار تھے، ان کی جو ہے ایک طرح کی حکمرانی تھی، قریش کی سرداروں کی عرب پر حکمرانی تھی۔ خانہ کعبہ کے وجہ سے خانہ کعبہ میں انہوں نے جو 360 بھوت رکھے تھے، تو وہ جو ان کی جو حکمرانی تھی وہ خطرے میں محسوس ہوئی ان کو۔ ان کے جو کاروبار چلتے تھے اس کے وجہ سے انہوں نے محسوس کیا، انہوں نے کہا بھتیجے تو یہ جو دعوت پیش کر رہا ہے، اس دعوت سے تو ہمارے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، ہم کیا کھائیں گے، کیا ریت کھائیں گے، کیا یہاں تو کوئی پھل بھی نہیں پکتا، یہاں کوئی پودا بھی نہیں اگتا، یہاں تو پھر ہم کیا کھائیں گے، تو جو یہ دعوت دے رہا ہے ایک اللہ کی دعوت، اس سے تو ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ یہی ہوتا ہے ہر دور میں، آج کے دور میں بھی لیجئے یہ دعوت، یہ جو تحریک ہے، یہ دعوت ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی حکمرانی۔ یہاں وقت کے حکمراں جو ہوتے ہیں، وقت کے جو فرعون ہوتے ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ دعوت کی وجہ سے ان کی حکمرانی خطرے میں، یہ ان کے حکومت، ان کی جو حکومت ہوتی ہے، اس کے آڑ میں جو ان کے غلط کاروبار ہوتے ہیں، چاہے لو سودی کاروبار لو یا شرابی کاروبار لو یا خواتین کو برہنہ کرنا، ننگا کرنا، بار یا اور اس طرح کے جو
غلط کاروبار ہوتے ہیں تو یہ ان کو خطرے میں نظر آتے ہیں، یہ دعوت سے ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ ان کی جو حکمرانی ہوتی ہے، وہ انہوں نے جو انسانوں کو غلام بنایا ہے، وہ بڑے بڑے حکمرانوں نے جو غلام بنا رکھا ہے، اس انسانوں کو غلام بنایا ہے۔ یہ دعوت کا مطلب ہے کہ آزادی، تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے اور اس دعوت کی مخالف کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جو ہے امریکہ نے جو فلسطین کے مسلمانوں پر، غازہ کے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھا رہا ہے، اس کے خلاف جو حق کی دعوت لے کر وہاں کے یونیورسٹیوں میں جو اسٹوڈنٹ اٹھے، کولمبیا یونیورسٹی کو لیجیے یا پورے امریکہ کی یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ اٹھے حق کی بات لے کر، یعنی انسانوں کو غلامی سے نکالنے کی، یعنی انہوں جو ظلم ڈھا رہے ہیں غازہ کے مسلمانوں پر، تو انہوں نے کہا کہ یہ یہودی ویرودھی ہیں۔ خاص کر آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ اٹھے تو انہوں نے اس کی فنڈنگ بند کر دی، یہاں تک کہ اب جو ہے انہوں نے وہاں پر ودیشی جو اسٹوڈنٹ پڑھائی کے لیے جاتے ہیں اس پر بھی بندی لگائی اور کہا کہ یہ یہودی ویرودھی ہیں۔ ہاں، ان کو جو ہے انہوں نے جو غلام، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کو جو غلام بنایا ہے، تو ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے حق کی آواز اٹھا رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس پر بیان لگا دیا۔ ہر ملک میں یہی ہوتا ہے، جو حق کی آواز بلند کرتے ہیں، جو اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، آزاد پیدا کیا ہے، وہ کیا کھائیں گے، وہ کیا پئیں گے، وہ کیسا رہیں گے، وہ جو اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں گے، تو یہ ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اور یہ حکومت کو ان کی حکومت خطرے میں نظر آتی ہے۔ اسی لیے جو ہے انہوں نے جو انسانوں کو غلام بنایا ہے، تو وہ غلامی سے آزاد کرنے کے لیے جو یہ دین آیا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہی نمرود نے بھی کیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور پھر آگ میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے مصر، سیریا، شام ہوتے ہوئے فلسطین جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دوسری بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ آپ جو ہے ان کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں چھوڑ آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام حکم کی تعمیر کے لیے حاجرہ علیہ السلام اور معصوم بچہ، جو دودھ پیتا معصوم بچہ، اس کو اس وادی میں چھوڑ آتے ہیں، کچھ چند کھجورے اور پانی دے کر۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس وہ پانی اور کھجوریں ختم ہو جاتی ہے، ماں کی محبت جاگ جاتی ہے، ماں جو ہے بچہ جو روتا ہے، تل پلاتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتی، تو وہاں پر جو دو پہاڑ ہیں صفا اور مروہ، ماں ایک پہاڑ پر جاتی ہے، صفا پر جاتی ہے، نظر دوڑاتی ہے، کہیں پانی نظر آئے، کہیں کوئی آدمی نظر آئے، اس سے کچھ لے لوں، پھر آتی ہے بچے کے پاس واپس، پھر صفا سے مروہ کی طرف جاتی ہے، پھر بچے کے پاس آتی ہے۔ اس طرح سے صفا اور مروہ کے ایسا 4-7 چکر لگاتی ہے ماں، بھاگی دوڑی، کہیں کوئی انسان نظر آئے، کہیں کوئی پانی نظر آئے، بچہ دھوپ میں پلاتا ہے، روتا ہے، ماں کے چھاتی کا دودھ بھی چلا جاتا ہے، بچے کی جان بچانے کے لیے ماں پرواہ نہیں کرتی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آتی ہے۔ تو آج جو ہے حاجی، تو اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ جو صفا اور مروہ کے جو صحیح کہتے ہیں اس کو، یہ واجب کر دیتا ہے، اور ہر حاجی جو ہے آج وہاں چکر لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ جو ہے بچے کے ایڑی کے رقص سے لگڑنے سے وہاں پانی نکالتا ہے، زمزم کا پانی وہاں پر کنواں نکل آتا ہے،
تو اس کو ماں ہاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ زمزم کے پانی کو روکتی ہیں. تو اس طرح سے وہ زمزم کا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، 10 سے 12 سال کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو کی قربانی کر رہے ہیں. اس طرح سے 3 بار جو ہے آپ کو خواب دکھایا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا میں تجھ کو قربان کر رہا ہوں، میں ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی جو ہے وہ حکم کیسا فرما بردار ہے، اللہ کا کیسا نیک بندہ ہے، وہ بھی کہتا ہے ابو جان آپ کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے. تو آپ وہ قربانی کا بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں دمبا بھیجتا ہے. تو وہ قربانی دمبے کی قربانی ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں. تو اور آواز لگاتے ہیں ابراہیم تو نے وہ کر گزرا جو ہم نے آپ کو جو حکم دیا تھا. تو یہ قربانی کا بھی جو ہے فریضہ ہم انجام دیں گے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر اس کے بعد بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ آپ دعا کیجئے اور آواز لگائیے، سارے دنیا سے لوگ یہاں حج کے لیے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری آواز کہاں تک جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ آواز لگائیے. تو آپ جو دعا کرتے ہیں اور جب آواز لگاتے ہیں تو لبیک کہتے ہوئے پورے دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں. اور آج تک وہاں پر جو ہے آج تقریباً 20 لاکھ حاجی وہاں جمع ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر. ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز لگائی تھی اللہ اکبر کی، اس پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک. تو یہ لبیک کہتے ہوئے پورے حاجی جو ہے آج وہاں 20 لاکھ حاجی جمع ہیں. کل مینا میں تھے، آج انشاءاللہ وہ عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے، عرفات کے میدان میں آئیں گے. تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، یہ اللہ اس کی یہاں کے لوگوں کو جو کھانے کے لیے پھل دے اور میرے نسل سے جو ہے مسلم بنا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا. ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی نسل میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، ایسے بے شمار نبی آئے. تو بنی اسرائیل کہلائی. یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تو اسرائیل تھا. تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ ان کو جو ہے تو معذور کیا گیا. اور پھر آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آئے جو مکے میں آئے. پھر اس کے بعد اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کی 2700 سال بعد مکے میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آئے. 40 سال تک آپ مکے میں رہے. وہاں کے مشرک جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو صرف اور صرف خالص خانہ کعبہ کی اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن وہاں آہستہ آہستہ بت پرستی آ گئی اور خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 38-39 کی ہو گئی تو آپ کو تنہا پسند کرنے لگے. آپ غار ہیرا میں جاتے، وہاں غور و فکر کرتے تو اللہ کا فرشتہ وہاں آیا تو آپ 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنائے گئے. پھر آپ نے وہ دعوت جو ہے تو مکے میں چلائی. پھر اس کے بعد آپ کو جو تخلیف دیے، آپ سیرت کی کتابیں میں آپ مطالعہ کیجئے. پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے. پھر اس کے بعد 2 ہجری کا میں جنگ بدر واقعہ ہوا. پھر جنگ احد کا واقعہ 3 ہجری میں ہوا. پھر جنگ خندق، پھر صلح حدیبیہ. پھر اس کے بعد 8 ہجری کو آپ نے فتح مکہ کا واقعہ ہوا. آپ نے جو ہے کس طرح سے مکہ کو فتح کیا 8 ہجری میں.
پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ واپس چلے گئے اور مدینہ سے 9 ہجری کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے حج کے لیے. تو 9 ہجری کا بھی جو حج تھا وہ مشرکین نے جو غلط رسم و رواج کیے تھے، مشرکی بھی جو اپنے رسم و رواج کے مطابق حج کیے، پھر اس کے اور مسلمانوں نے بھی اپنے عقیدے کے مطابق حج کیا. لیکن آپ نے اعلان کیا کہ آپ آخری حج ہے، اس کے بعد کوئی مشرک حج کو نہیں آئے گا. پھر 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے اور اس کے وہاں پھر کوئی مشرک نہیں تھا. پھر اس کے بعد سے آج تک دنیا میں آج تک وہاں خانہ کعبہ کے پاس کسی مشرک کا پیر بھی قدم بھی نہیں وہاں کبھی قدم بھی نہیں آیا. یعنی وہاں آج تک جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں جو حج کیا، عرفات کے میدان میں آپ نے جو تاریخی خطبہ دیا، عرفات کے میدان میں آپ نے جو تاریخی خطبہ دیا، اس کے الفاظ جو ہے تو تاریخ میں بڑی محفوظ ہیں. آپ اس حجۃ الوداع کے نام سے وہ خطبہ ہے، حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے آپ اس کا مطالعہ کیجئے. آپ نے اس میں جو اعلان کیا اور وہاں کہا کیا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جمع تھے، تقریباً 1,25,000 سوا لاکھ جو صحابی تھے، ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے تمہارے تک دین پہنچایا. تو پورے صحابہ نے ایک آواز کہا کہ آپ نے دین پہنچا دیا، وہ حق کی آواز پہنچا دی، وہ دین کو پہنچا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کر کر کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا. اس طرح سے 3 بار کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عرفات کے میدان میں وہ تاریخی خطبہ دیا. تو آج دنیا بھر سے پورے 20 لاکھ حاجی وہاں جمع ہے اور وہ حج کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. جو ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز لگائی تھی، تو پورے دنیا سے جوق در جوق حاجی جاتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے قبول کیا. تو یہ ہے آج عرفات کے میدان میں جمع. پھر انشاءاللہ رات میں لوگ جو ہے مزدلفہ جائیں گے، پھر مزدلفہ سے پھر مینا جائیں گے اور وہاں کنکریاں ماریں گے. تو انشاءاللہ کنکریاں جو شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور کنکریاں مارنے کے بعد سر منڈایا جاتا ہے اور پھر قربانی کی جاتی ہے. تو یہ قربانی اور کنکریاں جو ماری جاتی ہے شیطان کو، اس کا جو حاصل مطالعہ انشاءاللہ ہم کل کی ویڈیو میں لائیں گے. تو اس طرح سے وہ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کی خلافت 2 سال رہی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کی خلافت 10 سال رہی. پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، ان کی خلافت 12 سال رہی. پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، ان کی خلافت 6 سال رہی. اس طرح سے 30 سال جو ہے خلافت رہی. اس طرح سے 30 سال خلافت رشدہ کا دور رہا. پھر اس کے بعد بادشاہت قائم ہو گئی، لیکن اس بادشاہت کو بھی خلافت ہی کہا گیا، کیونکہ وہ جو دنیا میں جو انسانوں کو غلام بنایا گیا تھا، انسانوں کی حکومت کو ختم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلافت قائم کی، اور پھر 30 سال میں جو ہے تقریباً 3 بر اعظموں پر جو خلافت قائم ہوئی، جو خلفۂ راشدین نے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا. ابو بکر صدیق، عمر، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے صحابہ کے ذریعے جو پورے تقریباً آدھی دنیا پر جو خلافت قائم ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہت میں تبدیل ہو گئی. 30 سال خلافت رشدہ کا دور رہا، پھر بادشاہت آئی،
پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو ہے تو 20 سال رہی. تو اس طرح بنی امیہ کی خلافت اس بادشاہت رہی، لیکن اس کو بھی خلافت ہی کہا گیا، کیونکہ یہ بھی جو ہے حکومت جو ہے تو انہوں نے شریعت کے مطابق ہی کی. تو یہ خلافت جو ہے بنی امیہ کی 90 سال رہی. پھر جب اس میں بہت زیادہ بگاڑ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا کر خلافت عباسی کو دی، یعنی عباسی خلافت کہلائی. تو یہ جو ہے تقریباً 510 سال حکومت رہی عباسی خلافت کی، 510 سال. پھر جب اس میں بھی زیادہ بگاڑ آیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معذور کر کے ترکوں کے ہاتھ میں دیا، تو وہ عثمانی خلافت کہلائی. تو یہ 600 سال رہی. تو اس طرح سے 1200 سال جو ہے مسلمانوں کی جو ہے پوری دنیا پہ حکمرانی رہی. پھر اس کے بعد وہاں سے آہستہ آہستہ زوال کا دور آیا. پھر وہ زوال آتے آتے وہ جو کٹ پتلی جو سمجھو وہ بھی خلافت تھی، عثمانیہ خلافت، وہ بھی ختم ہو گئی. تو اس طرح سے زوال، مسلمانوں کا زوال ہی زوال ہوتا رہا. تو یہ آج تک زوال ہی زوال ہے. تو یہ تھا. تو یہ جو سورہ بقرہ کی 258 نمبر کی آیت میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس شخص نے حکومت کے لیے جھگڑا کیا تھا، نمرود نے جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، یعنی ایک رب کی دعوت، یعنی ان کو جو ہے ان کی حکومت جو ہے تو خطرے میں نظر آتی ہے. یہی ہے یہ دعوت، حق کی دعوت. ہر دور میں یہی دعوت ہوتی ہے. تو یہ تھا نمرود کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام کا جو جھگڑا ہوا. اور میدان عرفات میں 20 لاکھ جو حاجی آج لبیک کی آواز بلند کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 4200 سال پہلے جو آواز لگائی تھی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے، وہ آواز پر آج 20 لاکھ حاجی انشاءاللہ میدان عرفات میں جمع ہوں گے. پھر وہ حج کا فریضہ جو ہے انجام دے رہے ہیں. تو یہ تھا کچھ نمرود کے ساتھ جو جھگڑا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور میدان عرفات میں جو حاجی جمع ہیں اس کا حاصل مطالعہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سیریز میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس کے سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے، اور ہم کو بھی وہ حج کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا کر. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.